बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास और आप देख रहे हैं आगाजी ट्रैवल एंड टूर्स का एक नया सेशन। नाज़रीन, करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जिसको याद करके आज भी इंसानियत खून की आंसू होती है। करबला जब भी हम पढ़ते हैं, करबला जब भी हम सुनते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, हर इंसान अश्कबार हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या करबला को देखने वाले सिर्फ इंसान थे या फिर कोई दीगर मखलूक़ात भी ऐसी थीं जिन्होंने करबला का वाक़या देखा और करबला के वाक़ये में और किसी मखलूक का भी कोई अमल दखल रहा है। तो ऐसे जब हम तारीख़ पे नज़र डालते हैं तो जिन एक ऐसी मखलूक नज़र आती है जिसको खुदा ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। और करबला की दास्तानों में एक नाम जो एक जिनज़ादे का लिया जाता है वो है जाफ़र जिन। तो जाफ़र जिन का करबला के वाक़ये से क्या ताल्लुक़ था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जाफ़र जिन का क्या ताल्लुक़ था और क्या रूहानी रिश्ता था, और करबला के अंदर वाक़या करबला में जाफ़र जिन क्या मौजूद था। तो ये तमाम सवालात और ये इससे ताल्लुक़ रखने वाले हक़ाइक़ आपके सामने पेश करेंगे। और इसके साथ साथ मैं करबला में मौजूद हूँ और आज आपको मुकाम जाफ़र जिन के ऊपर भी लेके जाऊँगा और आपको अपनी आँखों से दिखाऊंगा कि मुकाम जाफ़र जिन कितना फासले पे है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ पे शहीद हुए, और वहीं आपको जाफ़र जिन और करबला की तारीख़ जो है उसके हवाले से भी आगाह करते हैं। तो चलिए चलते हैं मुकाम जाफ़र जिन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको मुकाम जाफ़र जिन पे लेके जाने से पहले और उस वाक़ये को बयान करने से पहले मुकाम जाफ़र जिन के हवाले से और जाफ़र जिन के हवाले से तारीख़ बताता चलूँ कि ये जाफ़र जिन कौन थे। आपको याद होगा कि एक जंग बड़ी मशहूर हुई जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को मुखालिफ लड़ी, एक जंग जो कि जब एक जंग शिकार से वापस आ रहे थे, जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम तो एक मकाम, एक उजाड़ वादी पे जब वो पहुँचे, वहाँ पड़ाव किया तो कुछ सहाबा को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि जाके कुएँ से पानी ले आएँ ताकि सैराब हुआ जा सके पानी से। तो जब सहाबा किराम वहाँ पे पानी लेने गए तो वहाँ जब वो डोल पानी का फेंकते थे तो उस डोल को वहाँ कुएँ में मौजूद जिन वापस उछाल देते थे या काट देते थे रस्सी। तो इस तरह से बहुत दफ़ा उन्होंने कोशिश की पानी लेके आने की, लेकिन उन जिन्हों ने वहाँ से सहाबा किराम को पानी लेने ना दिया। तो जब ये वाक़या वापस आके सुनाया गया हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम की जानिब से, तो उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम को उन जिनों की सरकोबी के लिए भेजा। तो आइए चलते हैं, साथ साथ मैं आपको रास्ता भी दिखाता जाता हूँ और ये वाक़या भी सुनाता जाता हूँ। नाज़रीन, हम इस वक्त हरमैन से बैनुल हरमैन से जाफ़र जिन के मकाम की तरफ जा रहे हैं। तो साथ साथ आप रास्ता भी देखते जाएं और वाक़या भी सुनते जाएं। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं फिर वो उन जिनों की सरकोबी के लिए उस कुएँ की तरफ गए। तो जब मौला वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पानी का डोल फेंका और एज़ यूजुअल उन्होंने वैसे ही उस पानी के डोल को वापस उछाल दिया। तो मौला अलैहिस्सलाम ने अपने मखसूस लहजे में उनको मुखातब करके कहा कि मैं अली हूँ और मैं सरकशों की सरकोबी जानता हूँ। तो एक अफरियत बरामद हुई और उसने मौला को ललकारा और मौला पे हमला किया, जिसका मौला ने उसका वार खाली किया और मौला ने जब उस पर हमला किया तो एक ही वार में वो जिनज़ादा जो है वो कत्ल हो गया। तो फिर आगे शोले बुलंद हुए और उन्होंने मौला के ऊपर हमला करने की कोशिश की और मौला अली अलैहिस्सलाम उस कुएँ में उतर गए उन जिनों की सरकोबी के लिए। तो तारीख़ कहती है तकरीबन 20,000 जिनों को, जो कि उससे पहले आने वाले वहाँ पे जो नबी गुज़रे थे उनकी कौमों को भी सताते रहे और जो वहाँ से गुज़रते थे उनको कत्ल कर देते थे। उन 20,000 जिनों को मौला अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया और ऐसे सैकड़ों कबीले वहाँ मौजूद थे जिनको मौला अली अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया। तो जब सहाबा किराम क्योंकि मौजूद थे मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ और मौला अली जब कुएँ में उतरे तो उनकी रस्सी काट दी गई। तो सहाबा किराम ये समझे कि मौला अली अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे या शहीद हो चुके हैं, तो वो बाहर गिरिया करने लगे
لیکن تھوڑی دیر بعد جب مولا نے کنویں میں اتر کے ان جن زادوں پہ حملہ کیا تو انہوں نے مولا سے کہا کہ ہمیں پناہ دیں، اے مولا علی ہمیں پناہ دیں، ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے۔ یہ دیکھیے جی مقام سدرۃ المنتہا ہے اور ہم اس وقت شہر سدرہ پہ جا رہے ہیں۔ میں آپ کو تفصیلی اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اگر کوئی مولا حسین کے حرم سے مقام ظفر جن جانا چاہتا ہے تو اس کو یہ رستہ پورا سمجھ آ جائے۔ تو جب مولا نے ان کے اوپر حملہ کیا اور انہوں نے مولا سے معافی مانگی اور کہا کہ مولا ہمیں جو ہے وہ آپ پناہ دیں، تو مولا علی علیہ السلام نے ان جو باقی بچ جانے والے جن یا قبائل موجود تھے ان کو کلمہ پڑھایا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے اوپر مولا علی علیہ السلام نے ایک نیا سردار مقرر کیا۔ اس سردار کا نام تھا ظافر جن۔ تو یہ مقام ظافر جن کی جانب جانے والی گلی ہے۔ تو جب ظافر جن کو مقرر کر دیا گیا اور یہ واقعہ اسی طرح پھر آگے چلتا گیا، زندگی چلتی گئی، تو جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جا رہا تھا، ان کی ساری اہل عیال کو شہید کر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا۔ تو ایسے میں انبیاء کرام اور جتنی بھی نورانی مخلوقیں ہیں سب نے وہاں آ کے مولا کو کہا کہ ہم آپ کی نصرت میں لڑتے ہیں، لیکن مولا نے اجازت نہیں دی۔ اسی طرح جو ظافر جن تھے وہ اس وقت روایت بنتی ہے کہ ان کی شادی تھی اور ایک روایت بنتی ہے کہ ان کی تاج پوشی تھی، تو اس سلسلے میں ان کی ایک دعوت تھی۔ تو ان جنوں کی جو فیملی تھی ان کے کوئی رشتہ دار جو ہیں وہ کربلا کے مقام سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے مولا کو استغاثہ بلند کرتے دیکھا اور انہوں نے جا کے ظافر جن کو بتایا کہ اس طرح آپ کے مولا وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں اور آپ شادی کر رہے ہیں۔ تو جو ظافر جن تھے انہوں نے اپنی شادی اپنی رسومات جو ہیں وہ ترک کر دیں اور ایک قافلہ لے کر مولا حسین اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ظافر جن حاضر ہوئے اور یہ مقام ظافر جن کہلاتا ہے، جہاں پہ آج بھی لوگ جو ہے وہ سلامی کے لیے آتے ہیں۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب وہ کربلا پہنچے ظافر جن تو انہوں نے مولا حسین السلام کی قدم بوسی کرنے کے بعد کہا کہ مولا مجھے اجازت دیں، میں جو آپ کے مخالفین ہیں جو آپ پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو میں قتل کر دیتا ہوں۔ لیکن مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ظافر، یہ میری نانا کی امت ہے اور میں ان کو جنوں سے نہیں قتل کرواؤں گا۔ تو ظافر جن نے بڑا گریہ کیا اور کہا کہ مولا یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ آپ جیسے نواسہ رسول کو شہید کر رہے ہیں، یہ درندے ہیں۔ لیکن مولا نے کہا کہ نہیں ظافر، تم نے جنگ نہیں لڑنی اور میں اپنے نانا کی امت کو جنوں سے قتل نہیں کروانا چاہتا۔ تو ظافر جن جو ہے اس کے بعد بڑا زارو قطار روئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ کربلا ہوتے دیکھا اور ظافر جن اپنا درد بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہ کر سکا اور مجھے اس کا ساری زندگی افسوس رہے گا۔ ظافر جن کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں بھی موجود تھا اور میں مولا کی نصرت کے لیے لڑ نہ سکا اور مولا اتنی بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ تو ناظرین اب یہ دیکھیں کہ اس وقت نہیں اگر پہچان سکی تو نانا کی امت نہیں پہچان سکی مولا حسین کو۔ اس وقت جنوں انس مولا کی نصرت کے لیے لڑنے کو تیار تھے، مولا حسین کے پاس حضرت عباس جیسے بہادر بھائی بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، مولا نے ان سے بھی جنگ نہیں کروائی کہ شاید اس نانا کی امت کو سمجھ آ جائے، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کے مظالم جانے والے ظالموں کو یہ بالکل ترس نہ آیا مولا کے اولاد کے اوپر اور مولا کے اوپر، انہوں نے بالکل رحم نہ کھایا اور انہیں بے دردی کے ساتھ ان کی اولاد کے ہمراہ شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ پہنچا قدموں میں کہا مولا شہ جن و بشر، ہو سلام آپ پہ اس جن کا شہ جن و بشر، حکم پہ آپ کے ہوں فدیہ شہ جن و بشر۔ دل میرا ڈوب گیا جب یہ مولا نے کہا تم پلٹ جاؤ اگر
ہونے آئے ہو فدا. ہے یہ افسوس میں موجود رہا, جان مولا پہ فدا کر نہ سکا, اور کچھ کر نہ سکا. آنا میں نے مولا سے کہا اذن مجھے دے شہیدی. بولے شبیر یہ جنات کی ہے جنگ نہیں. میں یہ بولا کہاں انسان ہے درندے ہیں سبھی. بولے شبیر کے نانا کی یہ امت ہے میری. انہیں تم کچھ نہ کہو, انہیں تم کچھ نہ کہو. تم ہی بتلاؤ جیوں کیسے بھلا میں ظافر, آؤ دکھلاؤں تمہیں کرب و بلا میں ظافر. جانے ساروں کے جنازے دیکھو, میرے پیاروں کے یہ لاشیں دیکھو. ٹکڑے قاسم کا سراپا دیکھو, زخمی اکبر کا کلیجہ دیکھو. کہیں عباس کے بازو, کہیں اصغر کا گلو, رن میں بکھرا ہے سبھی بنی ہاشم کا لہو. ہے یہ افسوس میں موجود رہا, جان مولا پہ فدا کر نہ سکا, اور کچھ کر نہ سکا. آنا دل کو اب تاب نہیں پھٹنے لگا ہے یہ جگر. اس سے آگے میں بیاں کر نہیں سکتا منظر. مختصر یہ کہ ہوئے قتل شہید و بشر. وعدہ عابد سے کیا میں ہوں مصروف ازا, جب تلک زندہ رہا میں کروں گا گریا. ہے یہ افسوس میں موجود رہا, جان مولا پہ فدا کر نہ سکا, اور کچھ کر نہ سکا. ناظرین, تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد بھی ظافر جن نے بڑی لمبی عمر پائی ہے. اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک ظافر جن کے ایک پوتے تھے جو کہ انسانی شکل میں ایک عالم سے دین حاصل کر رہے تھے. تو جب اس عالم نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے اور چند لمحوں میں یہ اپنا ہوم ورک اور کام کمپلیٹ کر لیتا ہے, تو انہیں اس پہ شک گزرا اور انہوں نے اس کو بلا کے پوچھا کہ اے بچے, کیا تو انسان نہیں ہے, تو کون سی مخلوق ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے میرے استاد, میں ظافر جن کا پوتا ہوں, میں ایک جن زادہ ہوں. تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ان کے جو اس جن زادے کے جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ملنا ہے آپ کے دادا سے. تو انہوں نے پھر ظافر جن سے بات کی پوتے نے, اور ظافر جن نے ملنے کے لیے آمی بھر لی. جب وہ عالم ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ظافر جن جو ہے وہ ان کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں, سر میں خاک ہے اور وہ رو رہے ہیں بے تحاشا. تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ فرماتے ہیں کہ ظافر جن نے کہا کہ ایک عرصے سے میں مولا حسین کی غربت پہ رو رہا ہوں, اور جب سے میں نے واقعہ کربلا دیکھا ہے تو میں کسی لمحے بھی اس واقعہ کربلا کو بھلا نہیں پایا ہوں. اور مجھے اب تک یہ اس بات کا افسوس ہے کہ میں موجود تھا اور مولا حسین نے مجھے اجازت نہیں دی اور میں ان کی نصرت کے لیے لڑ نہیں سکا. تو کربلا کی اگر آپ تاریخ دیکھتے ہیں تو اس سے جڑے ہوئے ایسے سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے جس میں انسانوں نے تو مولا حسین سے بے وفائی کی, مظالم کیے, لیکن انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات نے کس طرح مولا حسین کی نصرت کے لیے, ان کی خوشنودی کے لیے یہاں پہ اپنے خدمات پیش کیے ہیں. امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو کربلا اور عراق کی کسی تاریخی جگہ کے حوالے سے انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو تاریخ کے متعلق بتائیں گے. شکریہ.